جنگل کا, ٹھیک ہے, سب لوگ ہی ہیں نا. تو جو سارے جنگلی لیول پہ رہ رہے ہیں تو لوگ ہیں. اگر انہیں کسی نے جگا دیا, کسی نے بتایا کہ اللہ ہے, ٹھیک, تو علم ملا انہیں, اچانک علم انہیں, یار آپ کون ہیں, اپنے آپ کو پہچانے. تو ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے کہ میں کون ہوں, تو یہ علم ہے, ٹھیک ہے, ابھی علم ملا ہے. اچھا, اب اس کو بڑی خوشی ہو گئی, اللہ ہے, اللہ ہے, انہوں نے کہا ہے اللہ سب کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ, یہ سو گئے, ٹھیک ہے. کس نے جگایا, یار آپ بھی باقیوں کو جگاؤ, بہت زیادہ سوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو کام کرنا شروع ہو گئے یہ جاگ گئے. اب جتنے جاگ گئے ہیں یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں, یہ سارے کے سارے ان کو جاگے ہوئے لوگ ہیں. علم تو ہے لیکن اگر یہ کام عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ جاگے ہوئے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں گھاٹے میں ہیں. ہم کام کر رہے ہیں, ہم دعائیں کرا رہے ہیں, میرے اتنے لائکس ہو گئے, میرے اتنے فالوورز ہو گئے, میرے اتنے یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, فلاں ہو گئے, ٹھیک ہے, میرا گروپ واٹس ایپ والا زیادہ آگے جا رہا ہے, میرا فلانا جا رہا ہے. یہ بہت ہی گھاٹے میں ہے, اس لیے تو کہا ہی نہیں تھا انہیں. تو یہ خسارے میں ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت ہی گھاٹے میں ہے. کام کر کے بھی گھاٹے میں, بہت تھوڑی قیمت لگائی انہوں نے میری آیتوں کی, انہوں نے میرے اشاروں کی بہت تھوڑی قیمت لگائی. میں نے اشارے کیا دیے ہیں یہ سمجھے کیا. فائدے میں کون ہے, جو پورے خلوص نیت سے چل رہے تھے, جو پورے خلوص نیت, جو پیورٹی کے ساتھ فوکسڈ, اپنے صرف پرپز, ان کا مقصد اللہ تھا, ٹھیک ہے. جب آپ کا دعا آپ اللہ کے لیے کراتی ہیں, آپ انرجی ہیلنگ کر رہی ہیں, انرجی آپ کے تھرو ہی اس کو جا رہی ہے, اسی کی انرجی اصل میں آپ اسی کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی انرجی لگ رہی ہے. تو اگر اس میں آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میں کر رہا ہوں, سارا کھیل خیال کا ہے, سوچ کا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے نیت کا ہے تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میں کر رہی ہوں, میں کر رہا ہوں, میں نے اس کی پیمنٹ لینی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کا سائڈ ایفیکٹس بھی آپ نے لینے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے ٹیکس بھی آپ نے دینا ہے, ٹھیک. تو اس میں آپ کے ساتھ اٹیچ آپ کی فیملی بھی سفر کر رہی ہے, یہ بچے, یہ سارا کچھ. لیکن اگر آپ اس پیورٹی سے کریں, میں نہیں اللہ کر رہا, ٹھیک, میں نہیں اللہ کر رہا. تو جو لوگ تو اس چکر میں ہی نہیں ہیں, بس ہو جائے, پیسے 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 آ گئے, پیسے آ گئے, یہ بھی نہیں سوچا آپ نے. تو سوچا کہ یہ بچے کو کیوں ہمیشہ چوٹ لگتی ہے, یا میں بیمار ہو جاتا ہوں, یا لوڈ آتا ہے. نہیں, پیسے آ گئے, اور کلائنٹ 2 گھنٹے نہیں اب 4 گھنٹے کر دو, اب 10 گھنٹے کر دو, اب 12. نیند بھی خراب ہو رہی ہے, خود بھی خراب ہو رہے ہیں. تو یہ بہت گھاٹے میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں ہی کر سکتا ہوں, میں ہی کر سکتی ہوں, تو گھاٹے میں جا رہا ہے. اب اگر اس نے آگے بھی بتا رہا ہے یار آپ سب بھی کریں, سیم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, اب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں, جو حارث بھائی کی دعا کا مزہ ہے نا, جو احمد شکیل کی دعا کا کیا ہوتی ہے, تو ٹویٹر پہ کیا کرتے ہیں, اسپیس, جو اسپیس ہمیں وہ دیتے ہیں نا, آپ نہیں دیتے. ٹھیک ہے بھائی, نہیں گی اسپیس, میرے کو جگہ نہیں گی, ٹھیک ہے. تو وہ احمد شکیل, لیکن مجھے احمد شکیل سے جیلسیاں ہو سکتی ہیں, ٹھیک. وہ اسی لیے میں بڑا خوش ہوا, ایک اور احمد آیا نا, میں بڑا خوش ہوا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 2 احمد تو ہوئے ہیں نا. تو بہت تھوڑی قیمت پہ اگر کر رہے ہیں تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. فائدہ انہیں ہو رہا ہے جو پیورٹی سے کر رہے ہیں. پیورٹی کیا ہے, اللہ, اخلاص. لیکن خلوص نیت سے اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو 99 پہ آپ کو یاد ہے ایک لیڈر والی سیڑھی والی گیم میں ایک لاسٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پیورٹی سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان میں اب آپس میں اب جو کمل آپ ہیں وہ اپنی پوری پیورٹی سے کام کر رہی ہیں. آصف بھائی اپنی پوری پیورٹی سے کام کر رہے ہیں, وہ آصف اپنی پوری پیورٹی سے کام کر رہا ہے. زین بوٹا بھی یہی کام کرتا تھا, لیکن سیٹ چینج ہو گئی ہے کسی وجہ سے, ٹھیک ہے. اس نے بیچ میں تھوڑا سا گڑبڑ گھوٹالا کیا تو چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ ایک ہی مائک صحیح رکھتا تھا, باقی ٹھیک نہیں رکھتا تھا. تو آصف صاحب ادھر آ گئے. تو سارے اخلاص سے کام کر رہے ہیں. لیکن اب اگر آصف صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ بس جو لنگر میں پکا سکتا ہوں نا, یہ زاہد شاہ نہیں پکا سکتا, یہ کیا ہو گیا, غرور. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں انتہائی خطرے میں ہیں, جو اخلاص والے ہیں, جو
پیورٹی سے بھی چاہے کام کر رہے تھے. آتکا باجی کے میں کہتا ہوں کہ کیا ان کے وی لاگس ہیں, ٹھیک ہے, یا ادیبہ باجی کا جو ڈنگ ہے, کیا ہی بات ہے, منٹ میں کہتا ہوں مردہ ایک بار دوبارہ زندہ ہو کے پھڑک کے واپس آتا ہے. مطلب زندہ کو جھٹکا مارنا, دعا میں ہلا دینا, وہ تو کوئی کام ہے. مردے کو ہلا دینا یہ ادیبہ باجی کا کام ہے. اور ان کو جگاتا کون ہے؟ عبید بھائی. وہ اس کے بعد باجی میں اب اور کیا کروں, وہ سمیرا نے پھر یہ کر دیا. ادھر سے لالا جوید افغانستان, ادھر سے ان کو ایک بار بلوچستان بھیجو سب کو, پھر سائما آ جاتی ہے ادھر سے سمندری سے. تو وہ اس سارے گروپاں دے یہ ساریاں خبراں میرے کو آ رہی ہوں نے, ٹھیک ہے. میں نے ان ساروں کو پیار شیار کر کے پوچھ کر کے, اب آج کل عمران بھائی کامران بھائی ایکٹیو ہوئے ہیں, ان سے تو پھینٹی ویسے کامی کی تو ایک ہی ایسے جو ہوتی ہے 6-7 دن تو بندے کو ہوش نہیں آتی یہ ہوا کیا, آئی کدھر سے گئی کدھر کو ہے, بلکہ بڑی دیر یہ نہیں پتہ لگتا یہ تعریف تھی یا پھینٹی تھی یا کیا تھا, بندہ گھومتا ہی رہتا ہے. اب وہ آنا تو میرے پاس ہوتا ہے باتوں باتوں میں, سر کا دل بھی نہ دکھے, سر کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اس مرتبہ اس پہ ہادی صاحب تھے, ایک دو کو اس نے پکڑ کے اٹھا کے اسٹیج سے نیچے اتار دیا کہ بھائی جی تسی کی کرتے پھر تو بتایا یہ کیفیت والی کاکی ہے, اس نے کوئی کیفیت بھی نہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو سارے اپنے اپنے میں, لیکن میں نے اب ساروں کے پیار شیار کرنا تو ہوتا ہی ہے کہ نہیں بیٹا یہ وہ, لیکن کچھ بیچ میں اب یہ ساروں کو کرنے کے بعد اچانک سمیرا آپ ہی آئے گی. سر میں نے ٹھہرے سارے اس کو بھی پھینٹی لگا کے, تو گل سن, تو پلوانی کی شروع کی تھی, تو انگلینڈ تو کتوں آئی ہے. تو اخلاص سے کام کر رہے ہیں, لیکن اگر کہیں تکبر آ گیا, اگر یہ آ گیا کہ یہ میں ہی کر سکتی ہوں یا باقی سارے غلط کر رہے ہیں, یا سر کا جو حفاظت میں کر سکتا ہوں نا وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ سر کے آرام کا خیال جو کرم شاہ کو ہے, ٹھیک ہے. اب کرم شاہ مطلب بہت ماشاءاللہ جوان آدمی, اوپر سے سید بادشاہ, تو اس کا میں نے اس مرتبہ دیکھا کہ یہ میرے ارد گرد گھومے اس طرح کر کے, ادھر سے مجھے کمر سے پکڑا ہوا, ٹھیک ہے. تو آپ پہ میرا طواف کری جائے, پیچھے اپنی پٹھی کی ہوئی رکوع کی حالت میں, وہ جس کو بلڈوزر کی طرح پٹھی مارے سارے بندے کے بندے گرا. میں نے اسے 2 بار کہا, میں نے کہا اسے پتہ نہیں ہے, میں نے کہا یار سیدھا کھڑا ہو. کہتا سر میری پٹھی جس کو لگتی ہے نا وہ گر جاتا ہے, تو یہ زیادہ ایزی ہے. کندھے شندے اس طرح مائنڈ کرتے ہیں مرد حضرات, یہ کہتے ہیں کہ جی سانو مونڈا مارا ہے, یہ آپ کو سر مرد جو ہے نا یہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں, مونڈا مارا ہے, ہاتھ سے روکا ہے, دھکا مارا ہے. تو اس پہ کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ بائی چانس ہو گیا ہے. تو میں نا ٹھمکے مار مار کے راستہ بنا رہا ہوں. میں کہ یار تیری مہربانی, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑی دیر میں کہوں یہ کسی کیفیت میں ہے, میں اپنی جگہ ڈرا ہوا, میں کہ یار یہ کوئی ٹھمکا دھمال ہے کیا ہے, کیوں پتہ نہیں. کہ سید بادشاہ ان کی اپنی گدی ہے, ان کے مرید ہیں اپنے. تو جیسے آپ کی اب آپ دعا کراتے ہوئے اگر بیچ میں کوئی اپنی انرجی لنک چھوڑ دیں, تو میں ایسے ڈر کے کب کے بیٹھنا نا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی کنسنٹریشن لیول کی کوئی بات ہے, کر رہے نے تو ٹھیک کر رہے نے. تو میں تو عرس کے اوپر اس مرتبہ کافی کچھ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے راز میرے پہ بعد میں کھولا. میں کیا تو باز آ جا, ٹھیک ہے, کیونکہ باقی بھی عاشقان ہیں, وہ اگلی بار اس کا کوئی حل نکال لیں, ٹھیک ہے. پھر تو مائنڈ نہ کری, تو تیری مہربانی, تو یہ نہ ٹھمکے لگا. تو اخلاص اپنی جگہ, عمل بھی کر رہا ہے, اخلاص علم بھی اس کو ہے, پلاننگ بھی اس نے کی. ساری بات سمیرا باجی یہ عورتوں کی کرم شاہ ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب اللہ اللہ بیچارہ بلوچستان پہلے مڑا, ٹھیک ہے, اس کو پکڑ کے چمڑ گئی, ٹھیک. اچھا کرامتیں اتنی ہیں, وہ اب عرس کے بعد رک گیا اور اس نے کہا سر میں لالا میں مل کے جانا ہے. میں نے کہا یار تو آ جا میرے سے مل لے, نہیں میں نے دعا سیشن میں آنا ہے. میں کہا یار تو دعا سیشن میں آ جا. میں نے لوکیشن بھیج دی, وہ کہیں 9 بجے آ کے نا باہر گاڑی میں, اس نے پوچھا سارا آئے, انہوں نے کہا نہیں, اس نے کہا نہیں میں سارا آئیں گے تو اوپر آؤں گا. وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا اندھیرے میں باہر, ٹھیک ہے. باجی کو کوئی پتہ نہیں, باجی کہیں پیچھے سے آئی ہیں اور دیکھا ہے گاڑی میں بندہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اسے کہتی مرد ماری یا روحانیت کے لیول دیکھیں نا, اس کو پکڑ لیا ہے, جگا دیا ہے کہ لالا. اس نے وہ اس کو نہیں ملا ہوا, وہ کہتا ہے جی چلو آؤ چلیں. وہ بیچارہ آ گیا اوپر آ کے اس کو پتا چلا کہ سمیرا باجی سے اس کی لڑائی تھی, وہی اس کی رہنما بن گئی, ٹھیک ہے. تو اب جو ماڑا بندہ ہے وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ یار میں تمیز طریقے سے بات کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے. ساروں نے کام خراب تب ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو سبق دینا شروع کر دیتے. اس میں
بات چلیں گائیڈ کسی کو کر دینا, کسی کو بتا دینا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے, پھر اس میں آپ کا لب و لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اگر تو وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. ایک طریقہ بات بتانے کا یہ بھی ہے کہ میں بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح بات کر رہی تھی یا کر رہا تھا, تو ایک بار نا تو پھر لوگ ایسے سمجھے, پھر میں نے سر سے بات کی تو سر نے کہا یہ آپ نے غلطی کی, ایسے نہیں کرنا تھا, ایسے بات کرو. تو میں تو بڑی مشکل بچی. تو اگلے بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں. جیسے مولا حسن نے دیکھا کہ بہت بڑے صحابی ہیں, ایج وائز بزرگ ہیں, تو وہ وضو غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے وضو کر لیا؟ انہوں نے کہا کر لیا ہے. انہوں نے کہا میں وضو کرتا ہوں, ذرا دیکھیے گا, مجھے نا بھول جاتا ہے, تو اگر میں بھول گیا تو مجھے بتائیے گا, میں کہیں غلط تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہاں کرو بیٹا. تو اب وہ مولا حسن نے جب وضو کیا تو وہ بزرگ کو پتہ چل گیا کہ یہ سٹیپ تو میں چھوڑ ہی جا رہا ہوں, یا یہ سٹیپ میں نے پہلے کیا یا بعد میں کیا. تو انہوں نے وضو کے بعد انہیں کہا کہ بیٹا آپ زیادہ صحیح کر رہے ہیں, آپ نے تو ٹھیک کیا ہے, میں غلط. حالانکہ انہوں نے نہیں, انہیں کہا غلط, ان کا بات سمجھانے کا انداز ہے, پیار ہے. تو اصل تبلیغ ہے پریکٹیکل. اگر آپ نے کسی کو کچھ سکھانا بتانا ہے تو اس کے سامنے کریں. اس کے سامنے آپ اگر پیار سے کریں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہی بات ایسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہر مسئلے کا الٹھمکا نہیں ہوتا. تو کیونکہ اگلی بار نہیں تو کوئی تبلا بجا دے گا تو وہ چین بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو خیر. تو اب میرا خیال ہے سمینا, کیا نام ہے آپ کا؟ سمینا نام ہے؟ نیلے, ہاں سائمہ جی اس وقت سے سوچ رہی ہیں کہ سر غزالی کے سارا بولی جا رہے ہیں, کیونکہ اس نے رٹے ہوئے ہیں غزالی, رومی, رازی, شمس. تو غزالی بولا ہے میں نے. ہاں میں ہوئی ہے, کدی غزالی دیاں بولتی ہیں, کچھ واصف دیاں بولتی ہیں, کچھ ادرو بولتی ہیں. بابا جی بن گئے. بابا تو بھائی بابا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بابا جو بابا ہے بابا ہی ہے. تو پتر جی آپ نے دیکھ ہی لیا مجھے کلینک پہ, تو آپ نے اپنا وہاں جو کام انرجی ہیلنگ کا کر رہے ہو وہ کرنا ہے, اس میں آپ نے یہ آفر کرنی ہے, اور یہ آپ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ چارج آپ اسی چیز کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ لالچ نہیں کر رہے, اپنے ایک ریزنیبل چل رہے, اور وہاں یہ سارا کچھ چل رہا ہے, وہاں یہ ہیلنگ چل رہی ہے, لوگ چارج کر رہے ہیں سارا, آپ وہ چارج کر رہے ہیں. آپ کا لوگوں تک پہنچنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ بہرحال لوگ اس ہیلنگ کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ آگے سے انہیں زیادہ پیور چیز دے رہے ہو جو دوسروں کے مقابلے میں ایڈیشنل ہے, اور آپ اس کا چارج ہی نہیں کر رہے. ہوتا ہے نا کئی بار بڑے اچھے کافی شاپ پہ جائیں یا کسی اچھے ہوٹل پہ جائیں, وہ کہتے ہیں یہ کمپلیمنٹری ہے, بریک فاسٹ کمپلیمنٹری ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں چارج کر رہے. اور کئی لوگ اس ساڈے پاکستانی کئی انہیں ہوٹل صرف اس واسطے ٹھہر دینے مہنگے ہوٹل, وہی ناشتہ مفتیت. تو پتہ چلا کہ ناشتے کے پیسے بھی ڈال کے جو ہے نا بڑے آرام سے گزارا ہو سکتا تھا کسی اس سے بہتر ہوٹل میں, نیچے والے ہوٹل میں, لیکن ناشتہ مفت ہے. مفت ہے تو بس ٹھیک ہے, جان دیو, باقی کمرہ 10,000 کا لے لو. تو آپ نے ہیلنگ کے ساتھ یہ بتائی جانا ہے, شفا تو اللہ نے دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے پیسوں سے زیادہ اس میں خطرناک پتہ کیا ہے, کہ وہ سم ٹائمز آپ بھی, جیسے میں ڈاکٹری کرتا ہوں, اب ایسے ڈاکٹر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس میں اس کو شوگر کی یہ میڈیسن دینی ہے, بلڈ پریشر کی یہ دینی ہے, یا ہارٹ کی جب تک یہ نہیں دوں گا, بلڈ تھنر نہیں دوں گا, اس کو یہ نہیں دوں گا, اس کو وہ نہیں دوں گا, تو میرا علم مجھے تنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لرننگ اور ان لرن کرنا اور ری لرن کرنا, یہ وہ پروسیس ہے. لیکن اس میں پچھلا علم یاد بھی آتا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایتھینٹک ہے, یہ اس میں تو یہ دینی ہے, ہارٹ اٹیک میں اس میں یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو اس علم کے بارے میں اگر آپ سوچ بیٹھے, خیال ہی گزر گیا کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تو آپ پکڑے گئے. آپ کے اپنے لیے آپ کا تھوڑا ڈسٹریکشن ہوئی, فوکس کم ہوا یا کچھ ہوا, لیکن بہرحال سسٹم کو آپ پیارے ہوتے ہیں, اسے آپ کی پیورٹی کا پتہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو واپس لے آتا ہے. اگر یہ سسٹم ایسا ہے, اس میں کسی کو تھانے داری کرنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے, سسٹم بڑے آرام سے آپ کی ہوا نکال دیتا ہے. جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ آپ لمٹ سے باہر جا رہے ہیں لیکن نا سمجھی میں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو اپنے جوش جنوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بڑے آرام سے آپ سے غلطی کروا کے, شرمندہ کروا کے آپ کو نیچے لے آتا ہے. وہ شرمندگی, وہ گناہ, وہ غلطی جو آپ کو خدا کے قریب کر دے, آپ کو اللہ یاد کرا دے,
آپ کو واپس اپنا فوکس یاد آ جائے, وہ اس پارسائی, اس نیکی سے بہت بہتر ہے جو آپ میں تکبر بھر دے. میں نے کہا نا کہ اخلاص والوں کے پاس آخری خطرہ 99 پہ آ کے وہ سانپ ہوتا ہے, وہ تکبر کا سانپ ہوتا ہے, وہ پارسائی. میں نے زیادہ تر نیکوں کو پھنستے مرتے شیطان نے یہاں سے مار کھائی ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے. اب اگر آپ اس کو ایسے سمجھ لو کہ ہم سارے, میں نے کہا نا لوگ, تو سارے لوگ مٹی کے ہیں, ٹھیک ہے, مٹی سے بنے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے زمین کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے, نور سے سب کچھ تخلیق ہوا نا, یا یہ جو مٹی والی یہ سب پانی سے آگے, ہر شے پانی سے بنی, ٹھیک, ایسے سمجھ لیں. تو پانی سے مٹی بھی بنی, پانی کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا تخت تھا, یا خانہ کعبہ جس جگہ پہ ہے, یا یہ اپنا ہی ہے, اللہ کی اپنی ڈسکرپشن ہے. ہمیں جو جیسے ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی, امیجنیشن میں آئے گا کہ اچھا ایسے ہوگا ویسے ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن پانی سے باقی ہر چیز بنی. اب اللہ نے نوری فرشتے بھی بنا دیے, ٹھیک ہے, کوئی نوری انسان بھی ہوں گے, یا اللہ نے اپنا نور پھونک دیا مٹی میں, لیکن پہلے نوری انسان ہے, نوری فرشتے ہیں. پھر جن بنا دیے, آگ, ٹھیک ہے, آگ کہہ لو یا آگ سے جن بنا دیے. ریڈیشن ہے وہ, انرجی. اب مٹی آ گئی, اور پھر جب یہ سارا کھیل شروع ہوا آدم علیہ السلام کا, اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے جب زمین بنائی تو یہ کانپی جا رہی تھی, بیلنس میں نہیں آ رہی تھی, بالکل یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں پا رہی تھی. یوں کہہ لیں کہ دائرے میں بھی اگر یہ گھوم بھی رہی ہے جس چیز پہ بھی, لیکن یہ اس کے اوپر اتنا لرزہ خشیت الہی اتنی طاری تھی کہ یہ اپنے آپ میں اس ذکر کو, اس جسے کہہ لیں کہ اللہ کی تسبیح کو, یہ سنبھال اس لوڈ کو نہیں لے پا رہی تھی, ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے. اب یہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین بیلنس میں آ گئی. فرشتے حیران ہو گئے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اتنی طاقتور چیز, یہ پہاڑ اتنے پاورفل ہیں, اپنی یہ کیسے یہ بیلنس میں آ گئی ہے. تو وہ ذکر تو جاری تھا, لیکن آپ بھی اللہ اچانک یاد آ گیا, آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی. گھر والوں نے بتایا کہ کیا پتہ چلا جی, بس جی اللہ لوگ ہی ہو گئے نے, چنگا پلا پی ایچ ڈی کرتا پیا سی, وہ تے رومی طرح کپڑے پاڑ کے داتا صاحب بہ گیا جا کے, یا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بیگ اٹھا کے گیا تھا, جماعت پیچھے رہ گئی ہے, وہ جماعت کو بھی تبلیغ کری جا رہے اور وہ اب اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے, اور ساروں کو کہہ رہا ہے تبلیغی جماعت. طارق جمیل صاحب نے بھی ڈنڈے پھیرتا پیا کہ چل گڈی تو اتر, پیدل چل, سرکار تو پیدل چلتے تھے, ٹھیک ہے, اونٹ سے جانا پڑے گا. اب وہ بےچارے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اونٹ وہ اس زمانے کی بات ہے, اب جہاز پہ بھی جانا ہے. نہیں, تو تبلیغ زیادہ چڑھ گئی ہے. تو اب وہ زمین بھی اللہ کی خشیت سے لرز رہی تھی, جو بھی اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی. آگے جو اس کو بتایا گیا تم نے ایسے ایسے, اس کا ذکر یہی نہیں تھا اللہ ہو کری جانا, اسے کہا گیا تھا کہ آگے تم نے یہ کرنا ہے, ابھی تم آئس بن جاؤ گی, آئس سے جا جائے گی, برف کا گولا, پہلے آگ کا گولا, پھر برف کا گولا, بالکل راک, پھر پانی, سمندر واضح ہوئے, خشکی, پھر اس کے اندر زندگی, جانور, فلورا اینڈ فانا, یہ ساری ایولیوشن ہو رہی ہے نا. تو وہ ساری آگے تک کی جو کہانی ہے اس کو پتہ ہے, ذمہ داری تو وہ لرز رہی ہے بیچاری, ٹھیک ہے, یہ ساری ڈیوٹی میرے پہ پڑ گئی, میں نے کرنا ہے. اور ساتھ اللہ کو دیکھی جا رہی ہے, جب دھیان اللہ پہ ہے, فوکس اللہ پہ ہے, تو اور کوئی کام نہیں ہو رہا, لرزی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ذمہ داریوں کے پہاڑ ڈال دیے, ذمہ داریوں کے پہاڑ ڈال دیے. بچوں کا کیا بنے گا, اب اللہ بھول گیا ہے بچے, وہ دیکھنا جو دبئی سے ہنسی کی آواز آئی ہے. تو پہلے تو میرے کو, میں نہیں شادی کرنی, بس اللہ ہے نا سر, آپ مل گئے نا, بس میں نہیں, ایک شادی کوئی ضروری ہوتی ہے, کوئی نہیں, بس اللہ ہے, بس اللہ میاں سے میری, اللہ میاں سے شادی کرا دے. پہلے یہ گلاں ہو رہی ہیں. ہوں اچانک وقت پی گیا کہ نہیں ایک کاکا لب گیا, چلو وال تھوڑے جہے ہے گئے نے, بعد چور لا لیں گے, تیرے زیادہ نہیں, تھوڑے ادھر کر لیں گے. اب یہ دھیان, بابے کیا کر رہے ہیں, دھیان پر کیا بال کم ہے اس کے, پہلے کی ہو رہا ہے اللہ نے شادی کرنی ہے, ہون کی ہو رہا ہے, اچھا چلے نہیں تو اس کو تو بال کم ہے. بیٹا کوئی نہیں, آپ کے بال زیادہ ہیں, آپ دونوں کے مل کے بال پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, انہیں کیا پتا ہے بال کیا ہے, بچے بال, ٹھیک ہے. تو ذمہ داریوں کا بوجھ آ گیا. بیٹا ایک ساس بھی ہے, ایک سسر بھی ہے, پہلوان ہے, کسون مار کے نا دان نکالتے ہیں جی. تو اب ذمہ داری کے بوجھ ہے, تو وہ جو تسبیح تھی نا وہ بھول گئی ہے. ساتھ تسبیح کیسے ایڈ ہوگی, بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے,
دیکھیں پیروں پیغمبروں نے بھی شادیاں کی ہیں, بی بی پاک فاطمہ نے بھی کی ہے, آپ کو بھی کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے جی. اب یہ پہاڑ آ گئے اوپر, اب پہاڑوں اتنے پہاڑ آ گئے, ہائے بچے, اب لڑکا پیدا ہو جائے نا, میری ساس کو بڑا پسند ہے, لڑکی پیدا ہو جائے نا, یہ ہو جائے نا, وہ ہو جائے نا, ہائے 9 منتھ کیسے گزریں گے, ہائے ڈلیوری کیا کرنی ہے, کئی پہاڑ آ گئے. اب یہ پہاڑ جو ہیں ان کو ہٹانا بھی ہے, جو ذمہ داریاں آ گئی ہیں, جو ٹاسک ہیں, تو ان کو کیسے کرنا ہے. تو یہ عشق کی آگ سے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو بچوں سے, نہیں میرے بچے, میں نے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے, نہیں میرے بچے اچھے کالج میں پڑھیں گے, نہیں جیسے بھی ہوگا کریں گے, یا میاں صاحب ہیں تو وہ اپنی جگہ, میں نے اپنے بیوی بچوں کی کمفرٹ کا خیال کرنا ہے, میں دبئی چلا جاؤں گا, میں برتن مانج لوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ آگ ہے, کچھ کر دکھانے کی آگ, ٹھیک ہے. تو یہ پہاڑوں کو ہٹا رہی ہے. وہ جو ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے, وہ لوہے کی طرح عزم آپ کا جو ہے نا, لوہا بڑا مضبوط ہوتا ہے, تو لوہے کی طرح عزم آپ کے اندر, آئرن لیڈی, آئرن مین, تو آپ کا عزم جو ہے لوہے کی طرح مضبوط جو ہے, وہ ان پہاڑوں کو ہٹا دے گا, ٹھیک ہے. ان ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے وہ آپ نے کانکر کرتے جائیں گے. پہاڑ کو ہٹا سکتی ہے لوہے جیسی چیز, ڈائنامائٹ, اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے, ٹھیک. بام سے اڑا دیا جی, پہاڑ ہی اڑا دیا, ٹھیک. اب یہ لوہا جو ہے بالکل آگ کی طرح, وہ ڈائنامائٹ تو آگ کی طرح پھٹے گا تو ہوگا نا, تو آگ سے بھی کیا زیادہ طاقتور ہے. تو وہ کیا چیز ہے, پانی. آگ کو پانی گرا سکتا ہے. تو اب کہیں کہ آپ تھکتی نہیں ہیں, آپ تھکتے نہیں ہیں, آپ نے بڑے کام کیے ہیں, آپ تو بہت کام کرتے ہیں. تو عاجزی, پانی عاجز ہوتا ہے, اس کو جس چیز میں ڈالو گے وہ اس میں ڈھل جائے گا, گلاس کی شیپ میں بھی آ جائے گا, ٹب کی شیپ میں بھی آ جائے گا, لوٹے کی شیپ میں بھی ہو جائے گا, جدھر بھی ڈالو گے. پانی ایک عاجز ہوتا ہے, ہمبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس رنگ میں ڈالو گے رنگ میں ڈل جائے گا. تو پانی میں ہر چیز جذب ہو جائے گی, حل ہو جائے گی, اڈاپٹ کر لے گا. تو عاجز ہے. عاجزی سے وہ بڑے بڑے پہاڑ جو تھے, اور وہ جو کر دکھانے کا عزم بھی تھا, وہ کر کے بھی بعد میں غرور نہ آئے, ٹھیک ہے. میں نے کر دیا, جو ہی آپ یہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں, اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جو پلس پوائنٹس ہوتے ہیں انہیں زیادہ فلانٹ نہ کیا کریں, زیادہ شو آف نہ کیا کریں. سوشل میڈیا سے جو آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے سر نو نظر لوا دیو گے, مڑو نہ انیاں تصویراں لاؤ, ٹھیک ہے, یا آپ بہت پیار کرتے ہیں, اپنے عشق کو ننگا نہ کریں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو ساتھ والی باجی ڈنگ مارتی ہے تو پھر آپ کہانی کہیں اور سے کہیں اور چلے جاتی ہے, ٹھیک ہے. بہتر سے بہتر کر کے ضرور دکھائیں, آپ کام کریں, لیکن سر کو نہ دکھائیں, اللہ کو دکھائیں. اللہ نے نمبر لگانے ہیں, سر نے تو نہیں لگانے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو سر میں خامی نظر آ جائے گی جب سر عرس پہ صرف فاریہ کو گلے ملیں گے اور نور سے نہیں ملیں گے, یا کسی اور کو نہیں پاس آنے دیں گے, یا کرم شاہی گھومی جائے گا ان کے ارد گرد, تو آپ کو سر میں خامی, کچھ سر کا اور کرم شاہ کا آپس میں کوئی چکر ہے, ٹھیک ہے. اب سر میں خامی دیکھ لی ہے تو سر کے پیچھے نماز کیسے ہونی ہے؟ سر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, تو نماز نہیں, تو نظم خراب ہو گیا, نظم خراب ہو گیا تو بس سارا ڈسپلن خراب ہو گیا, ڈسپلن خراب ہو گیا تو کام خراب ہو گیا, ٹھیک. تو پانی کی طرح عاجز جب ہو جائیں گے آپ, تو آگ, وہ جو آگ تھی, عمل کی آگ, کوشش کی آگ, عشق کی آگ, لیکن اپنا ہی ٹارگٹ نہیں حاصل کرنا تھا, اگین اللہ پہ چھوڑنا تھا. آپ کی مرضی کا کام نہیں ہوا, مرضی اللہ کی چلی, تو آپ پھر اللہ کے آگے ہمبل. تو ہمبل کس کے آگے ہونا ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے. لوگ چاہے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں, یا آپ کے فیلئر پہ یا آپ کے طریقہ کار پہ مذاق اڑا رہے ہوں, آپ کی نیت اگر ٹھیک تھی کہ نہیں میں نے سر کو بچانا ہے, اور میری پٹھی پہ چاہے جو مرضی جو چوٹیں لگتی رہیں, تو اللہ نے آپ کا خلوص دیکھنا, چاہے سر نہیں دیکھ سکتے آپ کا خلوص, سر تو مذاق اڑا رہے ہیں 4 بندوں میں, لیکن اللہ نے آپ کا خلوص دیکھنا ہے, تو آپ کو اور زور پٹھی عطا ہوگا یا ٹکر عطا ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال خلوص دیکھا جائے گا. تو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے تھے, یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رزق حلال کھاؤ اور رزق حلال کھلاؤ اپنے بچوں کو, تو پھر یہ عبادت ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے. تو آپ اس پروسیس میں, اور ساتھ اس میں جو مرضی رزلٹ آ رہا ہے, کسی بندے نے 4 کنال کا گھر اپنے بچوں کو لے دیا ہے, کسی کے پاس 4 کمروں کا فلیٹ نہیں لیا جا رہا, کوئی کرایہ ہی نہیں افورڈ کر رہا, لیکن حلال پہ ہی کھڑا ہوا ہے, تو یہ دونوں ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ, رزلٹ اللہ کے آ رہے ہیں. اگر ایک کو شکوہ ہو گیا کہ لو جی میں تو زیادہ محنت کرتا ہوں اور مجھے اللہ کم دے رہا ہے, تو کام خراب ہو گیا. تو اگر وہ ہمبل رہے گا اپنی پوری کوشش کر کے بھی کہ ٹھیک ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے
ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، میری کوشش میں کوئی کمی ہوگی، کوشش ضرور کرنی ہے، عمل ضرور کرنا ہے، پریکٹیکل ضرور کرنا ہے، ہمت ضرور کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں کہ اللہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے، نہیں، وہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ پریکٹیکل تو آپ کو کرنا پڑے گا. اب اگر آپ پانی کی طرح ہمبل رہیں گے تو گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر بھی کہیں سے آگ نے بدلا تو لینا ہے، تو سورج یا کوئی اور سر کی کرنیں یا بابا جی کی کرنیں کو میسج پہنچے گا تو بخارات، جہاں آگ جل رہی ہے وہاں سے دھواں تو اٹھے گا، تو بادل پھر بنیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کا میسج ہواؤں پہ دور دور تک چلا جائے گا. ٹھیک، سوشل میڈیا پہ پھیلنا شروع ہوگا. خلوص نیت، ہوا جو ہے وہ پانی کو بھی لے اڑتی ہے، تو وہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ہوا جو ہے پانی کو لیے لیے پھر رہی ہے جناب. وہ بادل بنا ہوا ہے، کہیں بارش بن رہا ہے، کہیں برف بن رہا ہے. پہاڑوں پہ ہمالیہ پہ گر گیا تو برف بن جائے گا، گلیشیئر بن گیا. اب وہاں سورج کی کرنیں پڑیں، اب اس کے اندر آگ تو ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، سب ایک ہی جگہ ہے. ٹھیک، اب پھر گرمی، گرمی کیا ہے؟ حرارت کیا ہے؟ زندگی. مردہ ٹھنڈا ہوتا ہے، حرارت زندگی ہے. وہاں اگر ہمالیہ پہ سورج کی کرنیں پڑیں، برف پھر پگھلی. آپ نے کبھی برف کی آگ سہی ہے؟ برف کی آگ یا جلن فیل کی ہے؟ کبھی برف پہ ننگے پاؤں کھڑے ہوئے ہو؟ کھڑے ہو کے دیکھ لینا. تو جو ظاہریت کی آگ ہے، تتے توے پہ بھی کھڑے ہو کے دیکھ لینا، گرم زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھنا، اور برف پہ کھڑے ہو کے دیکھنا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برف کا جو جلا ہوا ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہوتا. فراسٹ بائٹ، آگ اس میں بھی ہے. اب پانی یا برف جب پگھلے گی، برف پگھلے گی، آگ اس کے اندر بھی ہے، وہ جو ہی ہوگی تو کچھ پھر بادل بنیں گے، اس کی جو دھواں اٹھے گا وہ پھر پانی بنے گا، پھر وہ جا سمندر میں گرے گا واپس اپنی اصلی جگہ پہ. اور جو پگھلے گا وہ پانی ہے، پھر وہ پانی دریا، ندی، نالا، گلیشیئر، پانی، دریا، سمندر، پھر واپس وہی سرکل وہیں پہ چلی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مختلف شکلوں میں انرجی اندر وہی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر پانی صاحب جو کہ بہت طاقتور تھے، انہیں ہوائیں لے اڑی تھیں، تو ہوا سے بھی کیا طاقتور ہے؟ ہوا، شہرت، عزت، بلندیاں کہاں پانی کو لے گئیں؟ عاجز کو بھی کہاں اٹھا رہے؟ عاجز کو دیا گیا، وہ عاجز بنا ہوا ہے لیکن سٹل اس کو تعریف، اس کی توصیف، اس کو واہ واہ مل رہی ہے. تو گرنے کا ڈر تو ابھی بھی ہے، جلنے کا ڈر ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے بھی طاقتور، ان ساری چیزوں پہ قابو پانے والا وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہے ہی ہے. اللہ ان ساروں میں ہے، اللہ ان ساروں میں ہے، لیکن ان ساروں سے طاقتور وہ مومن ہے. وہ مومن ہے جس کے رائٹ کو اس کے لیفٹ کی خبر نہیں. اب رائٹ کیا ہے اور لیفٹ کیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رائٹ کو آپ کے لیفٹ کا نہ پتا ہو؟ مومن، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی رومی کی، شاعر کی، غزالی کی نہیں ہے بات، یہ اللہ کی بات ہے. فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی طاقتور چیز بنا دی ہے تو نے، پہاڑ اس سے بھی کچھ طاقتور ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ لوہے ہے جو پہاڑ کو اڑا دیتا ہے، ڈائنامائٹ، بام، کچھ بھی کہہ لو، وہ لوہا ہے. جی لوہے سے کیا طاقتور ہے؟ یا لوہے کو کیا چیز کاٹ سکتی ہے، یا لوہے سے بھی کیا طاقتور ہے؟ تو لوہے میں چونکہ آگ ہے تو پانی، پانی سے طاقتور جی ہوا، ہوا سے طاقتور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ انسان، وہ مومن جس کے رائٹ کو لیفٹ کا نہ پتا ہو. اب یہ کیا بات ہے؟ تو جب ہم کام کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ والے ہاتھ سے، یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، جیسے فزیکل ورلڈ میں ہمیں سمجھانے کے لیے سرکار نے کہہ دیا کہ تم لوگ جو ہے نا وضو کرتے ہو، اپنے اتنے اتنے ہاتھ دھو لو، یوں کر لو، تو استنجا کرتے ہوئے یا یورین پوٹی چیچی والی جگہ پہ تم لیفٹ ہینڈ یوز کر لو، اور کھانا کھانے کے لیے رائٹ ہینڈ یوز کر لو. ٹھیک ہے، ہیں دونوں آپ ہی کیا؟ تو فزیکلی آپ کو ہو گیا کہ یہ صاف ہاتھ ہے، یہ ناپاک ہاتھ ہے، حالانکہ اللہ کے بندوں کے دونوں ہاتھ ہی پاک ہوتے ہیں.
فرینکلی اسپیکنگ اگر میں آپ لوگوں کو پوچھوں کہ اگر ابھی سرکار دو عالم آ جائیں اور آپ لوگوں کو ان کا ہاتھ چومنے کی، آپ جیسے حجر اسود کو آپ چومنا چاہتے ہیں، کعبے کو چومنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کعبے کی کوئی جگہ مل جائے آپ چوم رہے ہوتے ہیں، پھر حجر اسود کہیں سے ہی مل جائے اس کو چوم رہے ہیں، ایسے ہی ہے. تو سرکار کا اگر صرف لیفٹ ہینڈ آپ کو اویلیبل ہو تو آپ نہیں چومیں گے، آپ تو ان کی جوتی بھی لیفٹ پکڑ کے پاریاں کرنا شروع کر دیں گے، یا جہاں پہ وہ جوتی کا نشان پڑا ہے اسے ہی چومی جائیں گے. یہی پیار اور فالوئنگ ہے. تو فزیکلی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ جو لمیٹیشنز ہیں، فزیکل ورلڈ کی جو لمیٹیشن ہے، تو اس میں کہا گیا کہ رائٹ ہینڈ سے آپ یہ کام کر لیں، لیفٹ سے یہ کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ میں ایک پاکی اور ناپاکی کا، بہرحال صحیح اور غلط کا، بہتر اور کم بہتر کا احساس ضرور رہے اور آپ اس حساب سے چلیں. لیکن یہ کون سا مومن ہے جس کے رائٹ کو لیفٹ کی خبر نہیں؟ تو جب آپ اللہ کے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا ہاتھ نہیں اصل میں اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دعا کرائی، یہ تو اللہ کی، یار میرا نہیں، اللہ نے کیا، تمہارا کام اللہ نے کیا، ٹھیک ہے. آپ نے ٹائم دیا ہے، رات کے 4 بجے فون سن لیا ہے، 2 گھنٹے کا کسی کا فون سنا ہے، کسی کے لیے جا کے ہیلنگ کی یا فون پہ اسے ہیلنگ کی، آپ کو آ بھی گیا لوڈ، آپ نے بتھیرا، آپ نہیں اس سے افیکٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن اس کی سٹوری ایسی ہے کہ آپ افیکٹ ہو گئی. خواتین ہو جاتی ہیں، آپ بھی ہوئی، آپ کو بھی بخار چڑھ گیا، بچے کو بھی چڑھ گیا، لیکن آپ نے اس کو نہیں بتایا. لیکن اگر اس کا کام ایسا امپاسبل قسم کا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو دوسرے دن اس نے آپ کو کہہ دیا نہیں یہ ویسے میں نے ہومیوپیتھی کی گولیاں بھی کھائی تھیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا. تو اس وقت آپ ہرٹ نہ ہو، نہ آپ اس کو سنانے بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ میں نے ایسے نہیں، اچھا یہ تمہاری اوقات ہے، یہ کر رہے ہو، نہیں. نہ ہی آپ یہ کہتے پھریں کہ اچھا یہ حارث یہ تو میرے ہی کاکا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا رائٹ جو ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ کو، آپ کا جو اللہ نے اگر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیفٹ آپ کا نفس ہے. تو آپ کے نفس کو نہ پتا چلے. اب نفس کو کیسے نہ پتا چلے؟ نفس کو پتا تو چلتا ہے. سر کو میں نے ہی آنسر دیا، پوری کلاس نے نہیں آنسر دیا، میں نے دیا، ٹھیک ہے. کسی کے پاس ڈیتھ نہیں تھی، میرے پاس ہی تھی، ٹھیک ہے. سر کو میں نے ہی بتایا کہ سر آج ڈیٹ یہ ہے، سر غلطی بولی جا رہے تھے، ساری کلاس ہنسی جا رہی تھی، ٹھیک ہے. وہ سارا نفس جو ہے وہ کیسے اس کو نہ پتا چلے کہ آپ نے اچھا کام کیا؟ خوشی ہوتی ہے اچھا کام کر کے. آپ ایموشن لیس تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتے کہ آپ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رائٹ کا آپ کے لیفٹ کو نہ پتا چلے؟ آپ نے چیریٹی کی، آپ نے کسی بیچارے کو، لوگ پیسے اس کو چاہیے تھے، اس کی بچی کی شادی تھی، اس کا کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، یا اس کو اس کے گھر پہ قبضہ کرنے آگے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے چپ کر کے کر دیا. لیکن آپ کو تو پتا ہے نا، چلیں آپ نے اپنے بیوی بچوں کو، اور یہ نفس جو ہے آپ کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو اس چیز سے مار کھاتے دیکھا ہے کہ اچھا کام کیا، اپنی فیملی کے ساتھ کیا، اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا، بیوی بچوں کو بتا دیا، ٹھیک ہے. 4 دن گزرے نہیں تو بچے صاحب نے کہہ دیا چاچی کو، یہ مجھے پتا ہے، یہ میرے بابا نے گاڑی لے کے دیا آپ لوگوں کو، آپ کے بچے بھی میرے بابا کی دی ہوئی گاڑی پہ جاتے ہیں. سارا ستیہ ناش ہو گیا. کیوں بتایا تھا اس کو؟ بیوی کو کیوں بتایا تھا؟ ٹھیک. آپ اگر کام کر رہے تھے، کوئی نیکی کر رہے تھے اللہ کی خاطر، تو بس پھر اللہ کو ہی پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اللہ میاں دیکھ لو میں کتنے اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ میاں کو نہیں پتا چل رہا، ٹھیک. تو آپ کے رائٹ کو، آپ کے اللہ والے ہاتھ کو کیسے، جو بھی وہ کر رہا ہے اس نے تو کر ہی جانا ہے، تو آپ کے لیفٹ والے ہینڈ کو نہ پتا چلے، آپ کے نفس کو نہ پتا چلے. یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، نفس مر گیا ہو، نفس بھی نہیں مرتا، اللہ کی ڈالی ہوئی چیز ہے، مرتا ہی نہیں سالہ، ٹھیک ہے. تو نفس زیرو ہو گیا ہو، نفس نے سرنڈر کر دیا ہو، نفس نے بھی مان لیا ہو کہ اللہ ہی اللہ، میں ہے ہی نہیں، میں نہیں، سب تو ہی تو. لا ہو گئی ہو. اگر لا ہو گئی ہو، میں ہوں ہی نہیں، جب میں ہوں ہی نہیں تو میرا کیڑا لیفٹ کیڑا رائٹ؟ کون سی میری چیز، کون سے میرے پیسے، وہ بھی اللہ نے دیے ہوئے تھے، کون سی میری گاڑی، کون سا میرا بینک بیلنس، کچھ بھی نہیں تھا. کون سا میرا ٹائم، وہ رات کے 4 بجے میں نے فون، کیڑے تیرے 4 بجے؟
جب تم نے ہر سانس اس کو دے دی ہے ہی اس کی دی ہوئی, آپ ہیں ہی نہیں ہیں. کچھ نہ تھا تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو بھی خدا ہی ہوتا. ڈبویا ہمیں ہونے نے, میں ہم میں میرا کیا بنے گا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. ڈبویا ہمیں ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, خدا ہی ہوتا. تو ادھر اس کے اندر یا تو اللہ ہے, اس ایک دل میں ایک کی جگہ ہے, یا اللہ ہے یا آپ گھسے ہوئے ہیں. اگر آپ ہیں تو آپ نے کیا ہوگا, اور اگر اللہ نے کیا تو آپ کس چکر میں ڈینگے مار رہے ہیں. جس کے ساتھ کیا اس کے اندر نہیں اللہ, تو کہیں ہر طرف اللہ ہی تو نہیں ہے, تو کہیں ٹیسٹ ہی تو نہیں چل رہا اللہ کی پہچان کا ٹیسٹ. تو اگر آپ کی پہچان رہے گی تو پھر اللہ کی نہیں رہے گی, اور اگر اللہ کی ہے تو پھر آپ نہیں رہیں گے. میں نہیں سب تو ہی تو, لا آپ کی ہونی ہے. تو اگر آپ نے اللہ اکبر مان لیا کہ میں ہوں ہی نہیں, اللہ ہی بڑا ہے, میں ہوں ہی نہیں, ہے ہی اللہ, ٹھیک, تو آپ کی اپنی لا اگر ہو گئی تو پیچھے اللہ ہے. پیچھے بچا کون سوائے اللہ کے, کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بتایا کس نے ہے, سرکار نے. اور کس طرح بتایا ہے, کر کے دکھایا, تو پریکٹیکل کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. کس اللہ کا پتہ بتایا ہے, جو ان کا اللہ ہے, لیکن ساتھ کہا ہے کہ ویسے تمہارے اندر بھی ہے. تو اب اپنا اللہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. اب اندر آپ گھسے ہوتے ہیں, تو آپ اندر سے نکلیں گے تو پیچھے اللہ بچے گا, ٹھیک. تو اب آپ اگر خلوص نیت سے اپنا پریکٹس کر رہی ہیں, اسی انرجی ہیلنگ کے آپ اسی طرح چارج کر رہی ہیں ریزنیبل, ساتھ آپ یہ بتا رہی ہیں اور ریزلٹس آ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہو سورہ رحمان سے رہا ہے یا میوزک تھراپی قرار دے, جو بھی اس کی اکارڈنگلی آپ نے دیا, تو آپ تو نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. تو پہلے بھی آپ یہی کہتی تھی کہ ہم نہیں انرجی ہیلنگ کر رہے, اللہ ہی کر رہے. اب آپ اصل میں اپنے اوپر چیک رکھتے ہوئے تھوڑی پریشان ہو رہی ہیں. تو شیطان یہاں سے بھی ڈرا رہا ہے. جب وہ دیکھے گا یہ خالص لگے ہوئے ہیں, پھر شیطان آپ کو چھوڑ دیتا ہے. شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ پیور ہیں, یہ پیورٹی سے لگے ہوئے ہیں, میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. لیکن نفس رہ جاتا ہے. تو 99 پہ جو سانپ ہے وہ سانپ ہے جس نے شیطان کو بھی ڈنگ مار دیا تھا. وہ کس کا تھا, میں کا. میں آئی ایم سپیریئر, میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں, میں ہی لنگر دے سکتا ہوں, میں ہی لنگر لا سکتا ہوں, میں ہی بٹ مار سکتا ہوں, میں ہی چادریں بچھا سکتی ہوں, میں ہی ڈرائیو کر سکتا ہوں سر کی گاڑی, ٹھیک ہے. وہ میں اگر نکل گئی, پیچھے اللہ رہ جائے گا. تو اس میں کو ختم کرنے کے لیے آپ کا مرشد جو ہے اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو وہ کئی بار آپ کو بڑے بڑے پٹھے کام بتا دیتا ہے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ بڑا وائٹ کوٹ پہن کے ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے وائٹ کوٹ نہیں پہننا. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاؤس افسر وائٹ کوٹ نہیں پہنے گا اس کا چلان ہوگا. چلو پھر نہ کراؤ چلان. اب سر کی بات ماننے کے چلان کریں. چلان سے بچنا ہے, پیسے دینے ہیں, سر کو کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی وائٹ کوٹ کی امپورٹنس ختم ہو گئی. پہلے وائٹ کوٹ پہن کے نرسز سے بات اس طرح کر رہے ہیں جیسے نیا خدا آ گیا. سویپرز کی جان عذاب کی ہوئی ہے, سیکورٹی گارڈ کو ڈانٹے پڑ رہی ہیں, وارڈ میں راؤنڈ کر رہی ہوں میں, تم کدھر تھے, یہ تھے وہ تھے. بات کا ہی مسئلہ ہے. گھر میں 4 پیسے لے آئے ہیں, میاں صاحب کی جاب گئی ہوئی ہے, آپ کو بڑی اچھی جاب مل گئی ہے. وہ بیچارہ 10 سال سے جاب کر رہا تھا, پیسے لا رہا تھا, اس نے کبھی نہیں کہا تھا. آپ نے 2 مہینے کیا نہیں, تیسرے مہینے آپ نے سنانا شروع کر دیا جتنی تم نے 10 سال میں تنخواہ لائی ہو میں نے 3 مہینے میں لے آئی ہوں, کھاؤ یاشی کرو. تم نے بھی کبھی KFC کھایا ہوگا. تو آپ ہیں یا اللہ ہے, یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مرشد آپ کی وہ تزکیہ نفس میں پھر کئی بار جو آپ کے پلس پوائنٹس آپ کے خیال میں ہوتے ہیں, آپ کی بڑی پھنے کھانی ہوتی ہے. جس طرح بابا جی کو کئی جنرل صاحب تھے, انہوں نے ضد کی میں نے آنا, تو بابا جی نے کہا اس کو کہو کہ وردی اتار کے آئے, یہ نہ ہو میں اتار دوں یا ادھر اتر جائے. تو بابا جی کوئی تکبر نہیں کر رہے ہوتے تھے, اس کو سوچنے میں مجبور کر رہے ہوتے تھے کہ یار تو پھنس گیا ہے, تو نے اللہ والے کے پاس آنا ہے. اللہ والا بیچارہ وہ تو ایک ابل ہی ماڑا بندہ ہے, ٹھیک ہے. ادھر آ کے تو دھمکیاں لگانی شروع کر دے, مجھے ویٹ کیوں کرنا پڑا ہے, میں کیوں باہر بیٹھوں, میں کیوں یہ کروں, ٹھیک ہے. تو بھائی پنے کھائے تو پہلے کر لیں. اب تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے اور اللہ والے کے پاس آنا پڑ گیا ہے تو اللہ والے نے دینا تو کچھ نہیں, اس نے اللہ ہی یاد کرانا ہے. وہ جو باہر تمہیں 4 گھنٹے بٹھایا ہوا ہے اس نے, وہ تمہاری پنے کھانی صاف کر رہا ہے کہ پتر ہوں سنا,
جی لوگ تیرے پاس نہیں آ سکتے تھے نا, لوگ تمہیں نہیں مل سکتے تھے, تو لوگوں کو 10 جگہ پہ چیک اپ کرانا پڑتا تھا, مشینوں میں سے گزرنا پڑتا تھا, ایکس رے کرانے پڑتے تھے, سیکیورٹی چیک ہوتے تھے, 100 قسم کے سوال بتانے پڑتے تھے, ذلیل ہونا پڑتا تھا, کپڑے اتار کے ننگا ہو کے ٹرمپ سے ملنا پڑتا ہے جا کے, وہ پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہاں جی ہے نہیں شکل نہ بناؤ, ٹرمپ نو ملنا پے گا, کپڑے لا کے ساری مشینوں چ گزرنا پہنتا ہے. ایئرپورٹ پہ انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو اتار دیے تھے, انہوں نے بعد میں خیر ایئر لائن لے دی انہیں, لیکن ہو جاتا ہے. تو ایک ہی گل کی ہے میں, چلو جی بھی کی, تو خیر ہو جاتا ہے, تو کپڑے اتار دیتے ہیں, اگلے کہتے کپڑے لا بھائی, ٹھیک ہے. وہ پھنے کھانی اتارنی پڑتی ہے, پھر جب پھنے کھانی اترتی ہے تو خدا ویسے ہی یاد آ جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب کی یاد آنا باہر آ جاتا یاد, اے سی چلتا نہیں پیا, گرمی لگی, آپ ڈاکٹر صاحب گرمی چ بیٹھے نے اندر, ٹھیک ہے. تو پھر پہلی بار اندر آ کے اے سی کی بھی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ بھی اچھی بات ہے. سرکاری اے سی دی اور گل ہے, تو گھر دے اے سی دی اور گل ہے. جی عائشہ جی.